تو اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، بیت ہوئے ہمیں 2 سال ہو گئے، 1 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، وہ جی اثرات نہیں ہوتے. بھئی بیت ہوئے تو اتنے سال ہو گئے، مگر بیت ہونے کے بعد جو دوائی بتائی تھی کہ استعمال کرنا وہ تو کی نہیں، تو فائدہ تو نہیں اٹھایا. دنیا کے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ سے کوئی نسخہ لکھوائے اور دوائی استعمال نہ کرے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا نا بھائی، فائدہ تو کھانے سے ہونا ہے. اسی طرح ذکر و سلوک میں فائدہ تو ان اسباق کے کرنے سے ہونا ہے، اور کرتے ہیں نہیں. تو لب لباب یہ نکلا کہ ہماری ساری کمزوریوں کی بنیادی وجہ کثرت سے ذکر نہ کرنا ہے. ایک دفعہ ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں ایسی اللہ کی محبت دل میں آئے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ اب میں ایک بدلا ہوا انسان ہوں. اللہ کی محبت چھپی نہیں رہتی، جس طرح مشک چھپا نہیں رہتا، عشق بھی چھپا نہیں رہتا. عشق اور مشک دونوں اظہار مانگتے ہیں. آپ دیکھ لیں، محفل میں 1-2 دن ساتھ رہو تو کسی بندے کے فون آنے سے، فون کرنے سے، فون پڑھنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جائے گا بیچارہ پھنسا ہوا ہے کہیں. اس کے انداز بتا دیتے ہیں، بیٹھنا اٹھنا بتا دیتا ہے اس کا. تو محبت چیز ایسی ہے کہ وہ چھپی نہیں رہتی، پتہ چل جاتا. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایسی ہی چیز ہے کہ وہ چھپی نہیں رہتی، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کتنی محبت ہے. چنانچہ لٹمس ٹیسٹ اگر دیکھنا ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ قرآن کی تلاوت، قرآن سے محبت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اس کا لٹمس ٹیسٹ سنت کے ساتھ محبت. جس کو نبی علیہ السلام سے کامل محبت ہوگی اس کی زندگی پوری سنت کے مطابق ہوگی، اور جس کو اللہ سے کامل محبت ہوگی قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کے اندر معرفت کا دریا اس کو ملتا چلا جائے گا. تو اس لیے ان اسباق پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. محنت کے بغیر یہ چیز انسان کو حاصل نہیں ہوگی، فقط تمنا سے حاصل نہیں ہو سکتی. دیکھو جی، ایک انسان نکاح نہ کرے، تمنا کرتا رہے جی میرا بیٹا ہو جائے، میری اولاد ہو جائے، تو کیسے اولاد ہوگی؟ اسی طرح ہم تمنا کرتے رہیں جی کہ ہمارے اندر جی وہ مقام احسان والی کیفیت آ جائے، اور ہم ذکر اذکار کریں نہیں، تو کیسے آئے گی مقام احسان والی کیفیت؟ تو بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج کے بعد ذکر کو کثرت سے کرنا ہے. اچھا، ذکر کو کثرت سے کرنے کا مطلب بسا اوقات یہ لے لیتے ہیں کہ جی ہم تو مصروف ہیں، ہم تو نہیں 2-3 گھنٹے بیٹھ کے مراقبہ کر سکتے. بھئی 2-3 گھنٹے بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہر بندے کے لیے کہاں ضروری ہے؟ جو لوگ پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ پڑھانے سے پہلے اگر توجہ اللہ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کے 3 گھنٹے صرف پڑھنے پڑھانے میں نہیں گزرتے، ساتھ حصول فیض میں بھی گزر جاتے ہیں. تو جو ذکر میں ان کو نعمت ملنی تھی وہ علم میں بھی مل جاتی ہے. یہ علم رکاوٹ نہیں ہے. حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، شیخ الحدیث تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں کلاس میں آ کے بیٹھتا تھا تو طلباء آنے میں کچھ وقت لگاتے تھے، تو میں نے سب کو کہا ہوا تھا بھئی جب سب آ جائیں تو مجھے اشارہ کر دیں. اور اتنی دیر جو طلباء کے آنے میں لگتی تھی بس میں آنکھ بند کر کے مراقبے کی نیت کر لیتا تھا. جب طلباء آ جاتے تھے پھر میں ان کو سبق پڑھاتا تھا. سبق کے دوران میرے دل پر ایسے انوار اترتے تھے کہ میں حیران ہوتا تھا.
تو پڑھنے پڑھاتے ہوئے توجہ اللہ کے ساتھ آپ پڑھائیں، آپ کو انوار و برکات اسی طرح ملتی رہیں گے. تو وہ وقت بھی ذکری کا وقت ہوتا ہے. ذکر کا بنیادی مقصد اللہ کی یاد ہے نا، اس لیے تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر. تو مقصود تو اللہ کی یاد ہے نا ہر چیز کا. تو اگر علم پڑھتے ہوئے اللہ کی یاد دل میں رہی تو وہ وقت پھر نور کے اخذ کا وقت ہونا چاہیے نا، نور ملتا ہے اس سے دل میں. اور بعض اوقات لوگوں کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے نہیں ذکر کر سکتے، یہ بھی ماننے والی بات ہے. تو بھائی اس ایسے لوگ جو بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو وہ وقوف قلبی کا خیال رکھیں. وقوف قلبی تو ہر وقت رکھ سکتے ہیں نا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے.